کہ صدر مملکت نے بیچ میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو جو آج کا حکم آیا ہے نا وہ صدر مملکت کو جو ہے وہ پھائے لگانے کے لیے کافی ہے۔ اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا بہت سیانے آدمی مجھے لگتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ قانون پڑھ کے آتے نا وہ ستاروں کی چال دیکھ کے ہوتی تھی، تو اتنا بڑا کام تو آپ کو پتا نا ویسے ہو نہیں سکتا۔ صدر الوی صاحب جو معصوم بن جاتے ہیں، گجنی بن جاتے ہیں، ان کو وہ یاد نہیں رہتا کہ بل کیسے پاس ہوتا ہے، تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ قانون کیسے بن جاتا ہے۔ دیتے ہیں انتخابات نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ انتخابات کرانا نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے جو ٹائگر ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور سب سے پہلے بہت بہت معذرت، کل کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم اپنا ولاگ نہیں کر سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ کل بہت امپورٹنٹ دن تھا، کل سپریم کورٹ میں بہت سارا ڈرامہ ایکشن چل رہا تھا، اور ایکچولی یہ ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بچے والنٹیئر کام کرتے ہیں، اور اس میں ایک بچے کی جو ہے وہ فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی، سو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ کل کا ولاگ نہیں کر سکے۔ تو آج جو ہے جو رہ گئی تھی کسر وہ آج ہم پوری کر دیں گے۔ میں آپ کو بہت سارے تبصرے آپ نے سن لیے ہیں اس پوری خبر کے اوپر۔ آج جو سپریم کورٹ میں کاروائی ہوئی اس کے اوپر بھی ہم کچھ بات کریں گے، میں آپ کو بات بتاؤں گی، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات جو اب تک آپ تک باتیں نہیں پہنچی وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ صدر الوی صاحب جو ہیں انہوں نے 8 تاریخ کیوں دی ہے، اور اس 8 تاریخ کا فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے انہوں نے کس سے مشاورت کی، اور یہ کس کی مشاورت سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا، تو یہ ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ جو لوگ ابھی بھی جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو این آر او مل جائے گا، ویسے مکافات عمل ہے، جو کسی کو این آر او کے تانے مارتا تھا، آج وہ خود این آر او کا محتاج ہے، اور اس کو این آر او مزے کی بات ہے کوئی دے بھی نہیں رہا۔ تو جو وہ این آر او کی جو کوششیں ہیں، اور جن کو ابھی بھی لگتا ہے، جو بھی لوگوں کو پاگل بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی بس سب ٹھیک ہونے والا ہے، عمران خان باہر آنے والے ہیں اور سب معاملات ٹھیک ہو گئے، اس کے اوپر بھی ایک خبر ہے، تو جو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلے شروع کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کل کی کارروائی سے۔ کل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک مختلف پٹیشنز مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جس میں سے سب سے زیادہ 2 جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جن کو بہت جو ہے وہ تاریخ لینے کا شوق تھا، وہ بہت اتاولے بھی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تیاری نہ دی دواں دی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ اگر دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف تاریخ ہی مانگی جا رہی ہے، تاریخ دے دیں، لیکن نہ ان کی کوئی تیاری ہے الیکشن کی، نہ انہوں نے کوئی تیاری شروع کی ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ انہوں نے الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ ان کا الیکشن اب صرف رونا دھونا کے تحت اور الزامات اور دھمکیوں کے تحت جو ہے وہ ہوگا۔ وہ اپنے زرداری صاحب کا خدائی بیان سنا ہے نا کہ وہ کسی کو، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ اس کے بعد تردید آئی ہے کہ نہیں، جو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، تو انہوں نے جو بھی کہا تھا وہ آج کل ان کی جو پارٹی کہہ رہی ہے بہت غلط کہہ رہی ہے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گا، مطلب جو 80% پارٹی ہے وہ چھوڑ کے جا چکی ہے، جو 20% پارٹی ہے وہ یا بلوں میں چھپے ہوئے ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ بہت تاریخ لینے کا شوق آیا ہوا تھا، اور اس لیے جو ہے وہ یہ دونوں جو ہے وہ کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے اوپر وہ تمام پٹیشنز اکٹھی کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کارروائی شروع کی، اور اس کے اوپر 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں جو کل ہوئی۔ علی ظفر صاحب جو ہیں، جو تحریک انصاف کے وکیل تھے، وہ اپنی دلائل دیتے ہوئے، وہ ان کا بڑا زور تھا کہ جی وہ دیکھیں نا 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا، یہ بڑا غلط ہو گیا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ قانون پڑھ کے آتے ہیں نا، اطہر من اللہ صاحب بھی قانون پڑھ کے آتے ہیں، امین اللہ صاحب ہیں، وہ بھی مطلب ایک پڑھے لکھی جج ہے۔ اب ہر بندہ تو وہاں پہ بزدار نہیں نا بیٹھا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بار بار آپ جس طرف جا رہے ہیں، یہ اختیار کس کا تھا ڈیٹ دینے کا؟ انہوں نے کہا جی صدر مملکت کا، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ تو اس کے اوپر نا انہوں نے تھوڑا سا ان کو کہا ہیلو ذرا ایک منٹ کا علی ظفر صاحب، آپ جدھر جا رہے ہیں نا ادھر آرٹیکل 6 لگتا ہے صدر پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے اپنا آئینی اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا، تو آپ ادھر نہ جائیں۔ تو انہوں نے الوی صاحب کو جو ہے بچایا کورٹ نے، اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ جا کر صدر مملکت سے مشاورت کرے۔ ان کے وکیل کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مشاورت کے لیے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے آج کا جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی ہے، جو بات کرتے ہیں ہم آپ کو آگے میں بتاؤں گی کہ انہوں نے فیصلے میں کیا لکھا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو صدر مملکت کے پاس جانا چاہیے اور جا کر ان سے مل کے بات کرنی چاہیے۔ سو اٹارنی جنرل جو ہے ان کو بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل گئے،
اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر گئے، وہاں پر ایک عدد میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہو کر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنے آفس میں آ گئے، اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنے دفتر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ایوان صدر سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ 8 تاریخ جو ہے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے میڈیا میں یہ خبریں آنے شروع ہو گئی تھیں کہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا 11 تاریخ کے اوپر۔ اب اس کے اندر کی خبر میں آپ کو بتاؤں، اور اندر کی خبر یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ 28 جنوری تک چونکہ انتخابی عمل پورا ہو جائے گا تو ہمیں جلد از جلد 4 فروری تک جو ہے یہ الیکشن کرا دینے چاہیے، اور 4 فروری جو ہے وہ باقاعدہ ان کو ٹیلی فون پر بتائی گئی، اور ٹیلی فون پر باقاعدہ حساب کتاب لگا کر اور ستاروں کی چال دیکھ کر اور موکلان کی مرضی سے جو ہے وہ 4 فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ صدر علی صاحب کو بتائی گئی، اور اس میں بشرا بی بی صاحبہ ان کے ساتھ آن بورڈ تھیں، بلکہ انہوں نے 2-3 اور بھی ٹیلی فون کمائے جس میں علی ظفر صاحب بھی شامل ہیں، اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں جن کو انہوں نے ٹیلی فون کر کے ان سے رائے لی۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ 4 فروری نے کہی کہ جی یہ ہوگی۔ اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا بہت سیانے آدمی مجھے لگتا ہے، اٹارنی جنرل بھی جو ہے وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ دیکھیں نا یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ ستاروں کی چال دیکھ کے ہوتی تھی، تو اتنا بڑا کام تو آپ کو پتا نا ویسے ہو نہیں سکتا، وہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں 4 تو کسی صورت ہم نے کرنی نہیں نا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو پھر جو ہے وہ بیچ کی راہ یہ نکلی کہ 8 فروری کے اوپر جو ہے صدر مملکت کو ماننا پڑا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد اگر میں اب نہ مانا، اور کل اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ خبر گئی کہ صدر مملکت نے بیچ میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو جو آج کا حکم آیا ہے نا وہ صدر مملکت کو جو ہے وہ پھائے لگانے کے لیے کافی ہے۔ سو یہ بات ان کو پتا تھی کہ میرے بارے میں جو ہے وہ جو حقائق ہیں جو سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں، جو بات اور بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو میرے لیے کام خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے وہ گھر بھی رکھ لیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے 4 فروری کہہ دی جو ان کو بشرا بی بی نے بتائی تھی، لیکن ان کو پھر جو ہے وہ 8 فروری پہ ماننا پڑا، چونکہ سپریم کورٹ کا ڈنڈا جو ہے وہ بہت سخت پڑنا تھا ان کے اوپر، جو آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بائی دی وے لکھا ہے۔ اب آج کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری کو جو ہے ملک میں انتخابات یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور اس کے اوپر کسی فریق کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے۔ اب یہ عقل کے اندھے، وہ جو بڑے اپنی طرف سے سینئر سیاستدان جو شیڈول نہیں دے رہے، عدالت عظمیٰ نے بھی جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ حلقہ بندیاں جب تک پوری نہیں ہوتی اسکیجول جاری نہیں ہو سکتا۔ سو ان لوگوں کو بھی عقل اور مت دینے کی کوشش کی ہے کہ اسکیجول جو ہے وہ حلقہ بندیاں پوری ہونے کے بعد ہوگا، پر اب یہ کسی کو عقل آئے گی کہ نہیں، اب اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ انتخابات کا معاملہ انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ تمام منتخب جو نمائندے ہیں وہ دور نہیں رہ سکتے، اور پختگی اور جو ہے وہ ہر ادارے میں آ جائے گی۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑھ چلو کے۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو چارج شیٹ کیا ہے صدر مملکت کو، ذرا وہ سنیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا جو عمران خان کے کہنے پر عدم اعتماد کے دنوں میں صدر الوی نے کی تھی، وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہا ہے۔ جو 5 رکنی بینچ تھا جس نے قومی اسمبلی بحال کی تھی اور طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے کہا تھا، وہ بھی اپنے فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو اس کو ویریفائی کیا ہے اب بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور انہوں نے کہا کہ حیران کن طور کے اوپر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا اور انہوں نے وہ استعمال کر لیا، جب ان کے پاس الیکشن دینے کا اختیار تھا انہوں نے وہ استعمال نہیں کیا۔ تو مطلب اونٹ کے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ان کا یہ حال ہے۔ ان کو عقل مت جو ہے نا وہ بازار سے بھی ملتی ہو نا، تو ان کو کوئی 1 کلو تو نہیں، 1 کلو سے مجھے لگتا ہے کوئی بڑھنا نہیں ان کا، تو وہ عقل بازار سے نہیں ملتی، ورنہ ان کو بندہ کوئی خرید کے دے دے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کے بارے میں بھی میڈیا کے بارے میں بھی کچھ ہدایات جاری کی ہیں ٹائیگر صحافیوں کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ لیکن انہوں نے عارف الوی کی جو ہے پہلے جو جب جمع کرایا گیا تو صدر الوی صاحب جو ہے ان کے سائن نہیں تھے اس کے اوپر، وہ 20 گریڈ کے افسر کے سائن تھے، انہوں نے کہا جی اس کے سائن کرا کے لائیں، صدر الوی کے سائن کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے جو ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ منٹس پڑھتے ہوئے اٹارنی جنرل نے بھی بتایا کہ تمام صوبوں کی اور سب کی منظوری کے ساتھ یہ 8 فروری جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے، اور اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت کے دستخط کہاں ہے، انہوں نے کہا جی ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ان کے دستخط کرا کے لائیں تو پیغام جو ہے وہ بھیج دیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نہیں چاہتے کسی بھی طرح کا شائبہ ہو۔ وہ آپ کو پتہ نا صدر الوی صاحب جو ہے معصوم بن جاتے ہیں، گجنی بن جاتے ہیں،
ان کو وہ یاد نہیں رہتا کہ بل کیسے پاس ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ قانون کیسے بن جاتا ہے. تو وہ اس لیے جو ہے نا قاضی فائز حسن نے پورا کام کیا. انہوں نے کہا نہیں سائن کرا کے لائیں تاکہ کوئی بھی مکر نہ سکے اور کوئی ابہام نہ ہو، کل کوئی فریق آ کے یہ نہ کہہ دے کہ جی ہم شامل نہیں تھے. اور اس کے بعد وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ان کی تاریخ اور سائن جو ہے وہ صدر الوی صاحب کے، اور اس طرح سے جو اس کے اوپر حالات اور واقعات پہنچے. تو اس کے اوپر بہت چارج شیٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر بھی کہ صدر مملکت جو ہے وہ ان کو آئینی عہدہ ہے اور اپنے آئینی عہدے کے تھوڑا پاس لحاظ کر لیں، لیکن مشکل کم ہے. اب میڈیا کے حوالے سے جو ٹائیگر صحافی ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جو میڈیا پہ انتخابات کے حوالے سے مایوسی پھیلائے نا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب وہ آپ کو پتا نا سارے ٹائیگر صحافی وہ بیٹھ کے وہ کانسپریسی تھیوری، اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ واٹس ایپ پہ یہاں والوں کو جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، یہاں والے پھر وہ وہی ایک بات شروع کر دیتے ہیں، انتخابات نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ انتخابات کرانا نہیں چاہتے. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ مایوسی پھیلانے کا بالکل جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں دیا جائے گا. جس اینکر کو انتخابات وقت پر نہ ہونے کا خدشہ ہو وہ ذاتی محفلوں میں یا اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں. تالیاں. وہ پتا نا آپ کو صدر ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتا ہے کہ انہاں دی کار کوئی نہیں سنتا، تو باہر سننے والا مطلب کار سنتا کوئی نہیں، باہر بیٹھ کے وہ ایسے ارسطو افلاطون بنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا خبردار کوئی بھی جو ہے جنہیں اپنے جس کو کانسپریسی تھیوریاں پھیلانے کا شوق ہے وہ ذرا اپنی بیگم صاحبہ سے اور اپنے جو ان کا واٹس ایپ گروپ ہے جس کے اندر ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اس تک رہیں، اس سے باہر نہ آئیں. تو اس کے بعد رپورٹنگ کا کردار بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے. بہت اچھا کیا. ویسے کوئی انتخابی عمل پر جو ہے وہ اثر انداز ہو تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کیمرہ کو الیکشن کمیشن بتائے، اور جو ہے وہ کوئی بھی کیمرہ اٹھا کے کچھ بھی بول دے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور الیکشن پر شکوک و شبہات کا اظہار جو ہے بیویوں سے کریں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو بہت مزہ آیا کہ اس کے اوپر اب 8 فروری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں انتخابات کا دن ہے. اب جس میں جتنا دم ہے وہ لگا لے. اور اب وہ جو ہے نا وہ جھوٹی سچی پول، اور وہ بائی دا وے ایک کل پول شروع کیا تھا نیا دور نے، اور اس کے اندر جب ان کو ڈیفیٹ ہوئی تو انہوں نے پول ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ عالم ہے اب ان کا کہ ان کو اب جو ہے وہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ہم ان کو کہیں چھپنے بھی نہیں دیں گے. اب بیلٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اپنے مقدر کا فیصلہ کریں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی. اب جو آخری بات این آر او کے حوالے سے کرنی تھی، وہ این آر او کے حوالے سے جو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو این آر او مل سکتا ہے، مقتدر ادارے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، اور میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے مختلف جو ہے وہ کہتے ہیں نا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. تو وہ نشانیاں اب یہ کیے گئی ہے کہ ختیجہ شاہ جو آپ کو پتا ہے ان کا بہت بڑا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے آرمی کے حوالے سے بھی، اور وہ محترمہ جو ہے وہ 9 مئی کو ظاہر ہے وہاں پہ موجود تھی، اور اس کے اوپر ان کو معافی نہیں مل رہی، اور ان کو جو ہے وہ ضمانت ملی، اور ضمانت ملنے کے بعد آج ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے. ان کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے. اب وہ کون سا کیس ہے ان کے اوپر یہ ابھی اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہاں پر موجود لوگ جو یہ سب کچھ جو ہے مینج کر رہے تھے، اگر ان کو چھٹی نہیں مل رہی تو جس نے یہ سب کچھ کرایا ہے اس کو این آر او کیسے مل سکتا ہے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.